ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بار بار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت نبوت کی شان و خوبی بیان کرنا سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ اس لیے عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت اور مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، اور آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور مقطع میں سرکاری اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا ہی خوب فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے یا حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے یہ حسن، اور یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی محفل میں ان کا ذکر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یعنی ان کے گھر والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم میں سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں دو باتیں خاص قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں، اور دوسری بات رجس یعنی ناپاکی سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے، اور بعض نے رجس کا معنی شک لیا ہے۔ تو امام زہری نے فرمایا کہ ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ تو معزز سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ صحابہ، تابعین، مفسرین کی جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب سامنے بٹھایا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ران پر بٹھایا۔ اس کے بعد چادر مبارک لپٹی، پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم میں سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ چادر مبارک کو اٹھا لیا تاکہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر مبارک ان کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، خیر پر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو لوگ اہل بیت سے پنجتن پاک سے مراد لیتے ہیں، ان کی یہ دلیل ہے، حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے اور یہ فرماتے کہ الصلاۃ اہل البیت، کہ اے اہل بیت نماز پڑھو۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم میں سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولاد یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اولاد یعنی میرے اہل کو اپنے اہل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا من احبنی واحب هذین امہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی حسین مجھ سے ہیں، یعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، تو وہ شخص قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یعنی جنت کے جس اعلیٰ مکان میں رہوں گا اسی اعلیٰ مکان میں وہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والا جنت کا حقدار ہے ہی، مگر اللہ رب العزت اس شخص کو وہ جنت عطا فرمائے گا کہ جو اللہ رب العزت نے خاص اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہم کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے اور پنجتن پاک سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔